السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے کی ترقی میں اس ملک میں چلنے والے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات ان پبلک اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا آپس میں انٹیگریشن، آپس میں اشتراک اور مل کے کام کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے انسٹیٹیوشنز کوشش کرتے ہیں کہ کچھ انیشیٹو لیں اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں۔ اسی سلسلے میں آج یونیورسٹی آف سرگودا میں ہمارے کچھ معزز مہمان آئے ہوئے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ میرے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر حسن محمد خان صاحب جو کہ چانسلر ہیں رفا گروپ کے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد سرفراز صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں فاسٹ یونیورسٹی کے، جس میں فیصل آباد اور ملتان کیمپس کو یہ دیکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر سرفراز ہارون صاحب جو کہ ڈائریکٹر IT ہیں رفا یونیورسٹی کے۔ بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا۔ آپ یونیورسٹی آف سرگودا تشریف لائے، سب سے پہلے ویلکم سر۔ تھوڑا بریف کیجیے گا، جنرلی یہ کنسیپٹ ہوتا ہے جب بھی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو وزٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹی، چونکہ وہاں انفراسٹرکچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے کہ سرکاری یونیورسٹی یا پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا انفراسٹرکچر تھوڑا سا کنونشنل ہوگا، اولڈ ہوگا۔ واٹ یو فیل اباؤٹ یونیورسٹی آف سرگودا؟ جب آپ آئے تو کیا ایک امیج تھا، اور جب آپ نے اس انفراسٹرکچر کو وزٹ کیا ہے اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی ہمیں یہاں پہ آنے کی۔ میرے لیے بہت خوش آئند سرپرائز تھا جب آپ کی یونیورسٹی کو ہم نے وزٹ کیا تو کمپلیٹ انفراسٹرکچر جو ہے آئی تھنک بیسٹ آف دا بیسٹ کے ساتھ، نہ صرف پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز بٹ آئی تھنک انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتی ہے آپ کی یونیورسٹی۔ ماشاء اللہ، آپ کا جو ملٹی پرپز روم تھا، آپ کا جو کانفرنس سینٹر جس کا غالباً آپ بتا رہے تھے جلدی افتتاح متوقع ہے انشاء اللہ تعالی، جو آپ کا جمنیزیم تھا، جو آپ کی مجلس تھی، اس کمرے کو آئی ڈونٹ نو آپ کیا کہتے ہیں، میں نے تو مجلس کا نام رکھا۔ سو ویری بیوٹیفل انفراسٹرکچر۔ بچوں کا جو کیفیٹیریا ہم نے وزٹ کیا، ایز گڈ ایز اینی کیفیٹیریا اینی ویئر۔ لیکن مجھے اس سارے انفراسٹرکچر کے علاوہ جس چیز نے سرپرائز کیا اور بہت خوش کیا، گورنمنٹ سے پیسے سینکشن ہو جائیں، ویژن ہونا چاہیے تو بلڈنگز بن جاتی ہیں۔ گریٹ اچیومنٹ، میں اس کو کمی نہیں کر رہا اس میں، ماشاءاللہ دوبارہ کہتا ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ انفراسٹرکچر تھا۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ کی یونیورسٹی کے تمام جو آفیسرز ہیں، سینئر لیڈرشپ ہیں، آپ یور سیلف ایز ویل، آپ کے المنائی جو ہمیں یہاں پر لے کر آئے، آپ کے بڑے وہ امیزنگ گریجویٹ ہیں، سو ان کا یونیورسٹی کے حوالے سے جو ان کی وابستگی تھی، جو پیشن تھا، جو ان کو پرائڈ تھی، وہ بہت زبردست تھی۔ وہ تو میرے لیے وہ بڑی انسپریشنل تھی۔ اور جو میں کرنٹ دیکھ رہا ہوں، بجلی دیکھ رہا ہوں آپ کی لیڈرشپ کے اندر، ٹو می دیٹ واز ایون مور امپریسو۔ جم کی مشینیں الیکٹریکل جو تھیں بڑی اعلیٰ تھی، لیکن جو الیکٹریکل کرنٹ ماشاءاللہ آپ لوگوں میں، آپ کی ٹیم میں دیکھا، وہ انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو بہت دور تک لے کے جائے گی۔ گریٹ۔ شہزاد صاحب، جیسے حسن صاحب نے ذکر کیا انٹیگریشن کا، آپ آج مل کے پرائیویٹ یونیورسٹیز، آج پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے وزٹ پہ آئے، آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ انٹیگریٹو ایفرٹس کس طرح سے کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جو کہ ایک انڈیویجول سولو فلائٹ کے ساتھ کوئی بھی پرائیویٹ یا پبلک یونیورسٹی نہیں کر سکتی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ جی، اٹس آنر۔ میں یونیورسٹی آف سرگودا میں پہلے بھی تقریباً 1 سال پہلے آیا، اور اب 1 سال کے بعد میرا دوسرا چکر ہے۔ تو آئی ہیو سین امیزنگ چینج جو کہ بڑی ریپڈلی، اور اس میں 2-3 فیکٹرز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ریسرچ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ انڈسٹری کی نیڈس کے مطابق ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کی یونیورسٹی الحمدللہ انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی آگے آئی ہے، اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کو ریئل سینس میں اچیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سر نے کہا کہ اٹس ریئلی بیکاز آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ٹیم آف یونیورسٹی آف سرگودا۔ ریگارڈنگ جو کولیبریشن کی بات ہے، اگین آئی تھنک اس ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل جل کے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اینڈ واٹ آئی سی، جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو اسٹوڈنٹ انٹیک ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے،
جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس ٹیلنٹ کو لانے کے لیے یا اس کو پالش اور گروم کرنے کے لیے. سو اگر ہم مل کے کام کریں, جس طرح ڈیورنگ دس وزٹ آئی ایکسٹینڈ مائی کوپریشن ٹو ورک ٹوگیدر, اور ہم جس طرح ایک ٹیکنالوجی اورینٹیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں تو ہم مل کے بہت سارے اسٹارٹ اپس پہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. کانفرنس کی بات ہوئی, ریسرچ ارینا, دس واز اے نیو کنسیپٹ وچ آئی لرن ٹوڈے. سو اگین انشاءاللہ وی ول آلسو ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دس ٹائپ آف کنسیپٹ. اور ایک اور جو امیزنگ آج ہمارا اس وزٹ کے دوران ہم نے دیکھا, جو ٹیکنالوجی زون کے ساتھ انٹیگریشن تھی, اینڈ اگین کریڈٹ گوز ٹو دا المنائی اور آپ کے ساتھ جو دوست ہیں ان کے کہ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, اینڈ دا لاسٹ دا پوٹینشیل آف دا اسٹوڈنٹس, وہ جتنی ایفرٹس کے ساتھ اپنے ٹیچرس کے ساتھ اپنی فیکلٹی کے ساتھ کوپریشن کر کے اور آگے بڑھ کے اس ریجن کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, دیٹس از آلسو ویری امیزنگ. اینڈ انشاءاللہ آج بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جس کو ہم مل کے دیکھیں گے کہ ہو وی کین کولیبریٹ اینڈ ہو وی کین کنٹریبیوٹ فار دا سوسائٹی اینڈ فار دس کنٹری. یہ انشاءاللہ. سرفراز صاحب, آپ ریفا گروپ کو دیکھتے ہیں اور آئی ٹی شروع سے لے کے ابھی تک آپ جتنے کیمپسز بنے, انٹرنیشنل, ریفا از ون آف دی یونیورسٹیز ان پاکستان جس کا انٹرنیشنل کیمپس بھی ہے اور آپ کی اچھی فوٹنگ ہے انٹرنیشنلی. یونیورسٹی آف سرگودا از آلسو ٹرائنگ, ہماری لیڈرشپ ابھی وزٹ کر کے آئی ہے چائنا, سو وی آر آلسو اپروچنگ چائنیز مارکیٹ کے, ہم اپنا کیمپس وہاں پہ, آف شور کیمپس وہاں پہ اسٹیبلش کریں. کتنا امپورٹنٹ رول ہے آئی ٹی کا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں خاص طور پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں آئی ٹی کو کس طرح سے انٹیگریٹ کرنا چاہیے تمام ایجوکیشنل ڈسپلنس کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل آپ نے انوائٹ کیا, اتنے اچھے الفاظ میں ہمیں آپ نے سارے کی ساری اپنی پریزنٹیشن دی, اپنے بارے میں بتایا. جو آپ کا سوال ہے اس میں میرے خیال سے 5 سال پہلے یہ سوال ہوتا تو جواب میں بہت ساری اپس ڈاؤنس کی جا سکتی تھیں. اب جو ہے دیر از نو وے آؤٹ آف آئی ٹی. آپ نے اگر آج آئی ٹی اڈاپٹ نہ کیا, both in education, in the way that you do things, in everything, like for now آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں what is happening. With AI's intervention, everything is going to change. I don't know for the better, but at least ہمیں وہ چینج اڈاپٹ کرنی پڑے گی اور بہت جلدی کرنی پڑے گی. 3 to 5 year ٹائم کے اندر ہمارے پاس جو ماڈلز ہیں ایجوکیشن کے, یہ ریوائز ہوں گے, اور اس کے اندر جو آپ کی ٹیم نے بار بار وہ پوائنٹ ریز کیا کہ پرسنلائز لرننگ جو ہے, یہ کانسیپٹ ابھی تک کیونکہ ایک ٹیچر 100 اسٹوڈنٹس کو نہیں دیکھ سکتا تھا, اب وہ ایک ایجنٹ 100 چھوڑے 1000 کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہوگا, اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم نے آج نہ ڈٹرمن کیا تو ہم 5 سال میں کہاں ہوں گے. دیٹ سم تھنگ دیٹ از دیئر ٹو بی آنسرڈ. So IT as an infrastructure is a necessity. IT as a way forward, I don't think there is any way out of it now. Everybody is stuck in there. So کون سی بھی فیکلٹی لے لیں, اگر انہوں نے IT میں AI کو اڈاپشن کی طرف نہ لے کے گئے, I think they will go towards failure very definitely. حسن صاحب, 2016 کے اندر اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں اٹینڈ کر رہا تھا, تو وہاں جو ریکٹر تھے اسٹینفورڈ کے, ایک بات بڑی زبردست انہوں نے کہی جو سنی اور آج تک میرے کانوں میں وہ گونجتی ہے, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو فورسز ہیں وہ شاید پوری دنیا کے اوپر رول کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے, جبکہ ہی واز کلیمنگ کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایکچولی اہم رول پلے کر رہی ہیں انوویشن کے اندر بھی, اور دنیا کے اندر جو لیڈرشپ ہے ہماری بکس پڑھائی جاتی ہے ہر جگہ پہ, ہمارے سلیبس کو فالو کیا جاتا ہے, ہم لیڈرز پیدا کر رہے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے بہت بڑے ادارے کو آپ چلا رہے ہیں ایز اے چانسلر, اس کی برانچز پاکستان میں بھی ہے, پاکستان سے باہر بھی ہیں. آپ نے اس یونیورسٹی کو وزٹ کیا, پروفیسر کیسر عباس اور ہمارے پرو وائس چانسلر صاحب کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں ان کو بھی آپ نے وزٹ کیا, آج دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا میٹر کرتا ہے لیڈرشپ, اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو یو کے اندر ماڈل چل رہا ہے, آسٹریلیا کے اندر چل رہا ہے, ہماری کرنٹ جو لیڈرشپ ہے پاکستانی یونیورسٹیز کے اندر, آر دے ایبل ٹو کمپیٹ ایون ان نیکسٹ 5 or 10 years؟ تھوڑا اس کے بارے میں روشنی اگر آپ ڈالیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا چھوٹا سا تاریخ کا طالب علم ہوں, طالب علم بھی ہوں. اب اللہ پاک نے کسی قوم کو عروج نہیں دیا جب تک وہ قوم
اوریجنل تھاٹس اور انوویشن سامنے لے کر نہیں آ پائی. ٹھیک ہے, آئی پی جس کو آپ کہتے ہیں نا, انٹلیکچوئل پروپرٹی رائٹ. سو آپ جب تک انوویٹ نہیں کریں گے تو آپ دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتے. یہ اللہ پاک کی سنت کے خلاف ہے. جو فزیکل لاز ہے نا کہ جناب آپ یہ اٹھا کے میں چھوڑوں گا, اب مسلمان ہے یا کافر ہے یا منافق ہے, یہ ٹوٹے گا اور گر جائے گا, رائٹ. سملرلی یہ اللہ پاک کا کہ قوانین فطرت کی طرح اٹل ہے کہ اگر آپ تعلیم کے شعبے میں, ریسرچ کے شعبے میں جب تک آپ اس میں جدت نہیں لے کر آئیں گے تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. امریکن آرمی جو ہے وہ تو اپنے ٹینکس انوینٹ نہیں کرتی, اس کی گنز کی مزل کی ویلوسٹی کیا ہونی چاہیے. یہ جو آرمڈ کور کا آفیسر ہے اس کے تو فرشتوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ واٹ از دا فزکس بیہائنڈ اٹ. جو پائلٹ جو ٹاپ آف دا لائن F-35 چلاتا ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی میں بنانے میں اس پائلٹ کا تو کوئی کام نہیں ہے, وہ بٹن دباتا ہے, ٹریننگ کرتے ہیں اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. سو پاکستان میں اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری وائس چانسلرز, بہت بڑی ذمہ داری فیکلٹی ممبرز, ڈین, سب جو ہم ڈفرینٹ پوزیشنز میں کام کرتے ہیں. آپ خود ماشاءاللہ بڑے ڈائنامک ڈائریکٹر اور ایک ہیں, آپ کی ذمہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نیو نالج کریٹ کریں, نیو پروڈکٹس اینڈ سروسز کریٹ کریں. اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے پاس ماشاءاللہ پریزنٹیشن میں دیکھ رہا تھا 25,000 اسٹوڈنٹس ہیں. سو ان میں سے اکثریت کو ہم نے اس طرف لے کر جانا ہے کہ بھئی آپ نے جابس تلاش نہیں کرنی, آپ نے اپنے ذہن سے, اپنی محنت سے نیو جابس کریٹ کرنی ہے, نیو آئیڈیاز لے کر آنے چاہیے. سو ناظرین, آپ نے باتیں سنی ہمارے مہمانوں کی. جو کرکس آف دی ڈسکشن وہ یہی ہے کہ امید بہار رکھ. سو وی آر آپٹیمسٹک, انشاءاللہ آنے والا پاکستان جو ہے وہ پرانے پاکستان سے بہت بہتر ہوگا, اور اس کے اندر مین کنٹریبیوشن ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی. ایلومنائی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان مہمانوں کے یہاں آنے میں سلیم رانجھا صاحب جو کہ ایلومنائی ہیں ہماری یونیورسٹی آف سرگودا کے, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اس یونیورسٹی کے اندر بہت ساری انیشیٹو لینے میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور ہمارے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس اس بات پہ بڑا ایمفسائز کرتے ہیں کہ ایلومنائی از دی ریئل ایسٹ. وہ اس ادارے سے پڑھ کے سکسیزفل زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں, تو دیر از اے ٹائم کہ وہ اس کو ریٹرن بیک کریں, ویدر تھرو انفراسٹرکچر, ویدر تھرو ویلیو ایڈیشن, اور واٹ ایور دے کین کنٹریبیوٹ. اپنا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھیے گا. ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر پھر ملیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.